ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. ایکو بند کریں، ایکو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. میں بھول جاؤں گا دریاں ڈال دیں اب مسجد میں نا بھی، وہ ویسی گرمی بھی نہیں ہے تو بوڑھے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے نماز پڑھنے میں. سب مسجدوں میں ڈلی ہوئی ہیں، ہم بھی ڈال دیں. بعض دفعہ بات پھر یاد ہی نہیں آتی، اگلے ہفتے بیٹھوں گا پھر یاد آئے گی. محرم گزرتے ہی الحمدللہ کرونا دوبارہ آ گیا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوا، حکومت میں ذرا سی بھی شرم ہوتی، حیا ہوتی، ذرا سی بھی، تو کم از کم اتنا کر لیتی کہ محرم شروع ہونے سے 3 دن پہلے کرونا کے خاتمے کا اعلان کرتی اور 10 محرم ختم ہونے کے 3 دن بعد دوبارہ لے آتی اس کو. ہم فرض کر لیتے کہ کرونا کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بے شرمی کی انتہا ہے. یکم محرم شروع ہونے سے پہلے تمام SOPs توڑ دی جاتی ہیں اور عاشورہ کا دن ختم ہوتے ہی دوبارہ SOPs پر عمل کروانے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے، بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہے. اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں، جیسے اس ٹک ٹاکر نے اپنی بے عزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے. اینکر بھی کر رہے ہیں بدنام کہ پاکستانی ایسے، پاکستانی ایسے. ہمارا سر شرم سے جھک گیا. صبح و شام آپ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنی ویڈیوز بناتی ہو. پہلے آپ اپنے تمام فینس کو کال کر کے مینار پاکستان کا ایڈریس دیتی ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ. اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینس ٹھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہیروئنچی یہ اعلان کرے کہ مینار پاکستان پہ پہنچ جاؤ، ہیروئن مفت بٹ رہی ہے. 1,500-2 ہزار لوگ پہنچ گئے، ہیروئن پہ جھپٹے مار رہے ہیں اور امیج دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کیسے ہیروئنچی ہوتے ہیں. کسی قوم کو پرکھنے کا یہ کون سا معیار ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کسی قوم کو پرکھنے کا کہ یہ اچھی ہے یا بری. بھائی جب ہیروئن بانٹنے کی بات ہوگی تو سارے ہیروئنچی پہنچیں گے وہاں پہ. ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو گالیاں دینا کہ یہاں مائیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں یورپ امریکہ سے زیادہ مائیں بیٹیاں محفوظ ہیں. یہاں کا مرد ماؤں بیٹیوں کی خاطر پوری زندگی لٹا دیتا ہے اپنی. یہ جذبہ وہاں نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار نے، میں ملک کا نام نہیں لیتا، کسی فورن کنٹری میں، غیر مسلموں کے ملک میں اپنا واقعہ انہوں نے مجھ خود بتایا. ابھی سن بھی رہے ہوں گے بیان میں وہ، کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، بچی 14-15 سال ایج ہوگی،
ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی. مجھے بڑا ترس آیا, اتنی خوبصورت بچی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے. پتہ چلا اتنا ریپ ہوا ہے اس کا, اس بچی کے ساتھ اتنا جبری زنا ہوا ہے کہ دماغی توازن کھو بیٹھی ہے یہ. تو ایک ٹک ٹاکر اپنے فینز کو بلاتی ہے, اور فینز سارے کون ہیں؟ ٹھرکی. ظاہر ہے اس کو ٹھرکی لوگ ہی ہیں نا. یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں. پھر وہ مجمع کے دوران مردوں میں گھستی ہے, مرد اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے مردوں نے. یہاں تک اس کو کوئی اعتراض بولو نہیں, نہ چیخی نہ چلائی. ہزاروں مردوں کے بیچ میں ایک جوان لڑکی, اور وہ بھی ٹک ٹاکر جس کا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے, اور مرد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھو گے تو میں چیخوں گی. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں, وہ تو ان کو تو میں ٹھرکی کا لقب پہلے دے چکا ہوں. ان سب کو تو طبیعت سے چترول لگنے چاہیے, طبیعت سے. اس کو بھی لگنے چاہیے. اس کی کیوں حمایت کر رہے ہو بھائی؟ ہم مجرموں کی حمایت نہیں کر رہے. جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا وہ بھی, ان کو بھی لٹکاؤ, مارو پکڑ کے, ان کو کوڑے مارو, ان کو سزا دو سخت. اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کبھی ضرورت سے دیکھنا ہو تو ہوس کی نگاہ نہ ڈالیں. ویڈیو نہیں بنائیں بھائی, بالکل پابندی ہے. آپ سے پھر اگر بار بار اس کی مخالفت ہوئی تو پھر آج ویسے بھی تھوڑا سا میٹر شارٹ چل رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, اسٹائل سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو. پوری قوم کا لوگ کہہ رہے ہیں سر جھک گیا. یہ لبرل لوگوں کا ذلت سے سر جھک جانا چاہیے, لبرل لوگوں کا جو مذہب کے مخالف ہیں. جو لبرل لوگ ہیں نا, جو معاشرے میں اس بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو شرم سے گڑ جانا چاہیے زمین میں کہ تم اپنی قوم میں کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو. چرس بانٹ رہے ہو, اور جب چرسی وہاں پہنچتے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار ان پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا. ساری قوم چرس پی رہی ہے. اس ساری چرس نہیں پی رہی, پورے لاہور سے ٹھرکیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو ٹھرکی قسم کے تھے. تو اس سے لاہوریوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا, اس سے پنجاب والوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ کہیں بھی یہ چرس بٹے گی تو چرسی وہاں پہ پہنچیں گے. کوئی کہہ رہا ہے لاہور والوں کا سر شرم سے جھک گیا, کوئی کسی کا سر شرم سے جھکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو حکومت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو, اور تمہارے یہاں یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی, ایک جوان لڑکی مینار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے, تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا سیکولر اسٹیٹ ہے, ایک طرف ہو جائیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں, پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے, تو پھر انڈیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھا کے دے دو, آج امریکہ کے حوالے کر دو, وہ زیادہ اچھا چلائے گا. وہ لوگ یہاں سے ویزا بنا کے گرین کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو یہی گرین کارڈ یہیں پر آپ کا پاسپورٹ امریکن ہو جائے گا, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو چیزیں گورنمنٹ جو کر رہی ہے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون مینار پاکستان گئی ہیں, مرد گلے میں باہیں ڈال کے کھڑے ہوئے, یہاں تک ان کو اعتراض بولو نہیں. جب آگے بڑھنے لگے تو ان کو اعتراض ہوا. مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے, ایک آدمی سے بدکاری ہوئی
کہیں چھپ کے اس نے زنا کیا, بچہ پیدا ہو گیا, ولد الزنا. تو لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے زنا کیا ہی تھا تو حمل روک لیتا تاکہ پکڑا تو نہ جاتا. اب بچے کا تو باپ نہیں مل رہا نا, پھر پکڑ لیا لوگوں نے اس کو, انکوائری کی. تو یہ محترم کہتے ہیں کہ حمل روکنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے, مکروہ ہے. یعنی یہاں تک تو ٹھیک تھا, آگے جو مستحبات کا جب درجہ آتا ہے تو وہاں کیا مکروہ ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو نے جو کیا وہ کیا تھا, وہ فرض واجب تھا, سری حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور مکروہات کی فکر. تو ہمیں اس ٹک ٹاکر پر بھی کوئی ذاتی دشمنی یا بغض نہیں ہے. اگر یہ توبہ کرے گی تو اس کا بھی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو باقیوں کا ہے. ہمیں کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. انسان اپنے اعمال میں جھانکے, اپنے کچھ پتہ نہیں قیامت کے دن کس کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ نے آج اسے توبہ کا موقع دیا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اس بے شرمی اور بے غیرتی سے توبہ کر لو. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کو جیسے گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے, بغض ہے, ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے اللہ کو. آج موقع ہے. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں وہ سارے ان ٹھرکیوں کے خلاف تو بیان کر رہے ہیں, اور بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن آدھی بات کر رہے ہیں, اسے ملامت نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں یہ کلچر معاشرے میں پھیلے, وہ چاہتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا, پہلے میں محرم پہ ذرا مکمل کر لوں. تو رپورٹ یہ تھی کہ محرم کا چاند نظر آنے سے کورونا کو بھی نظر آیا. یہ الحمدللہ, یہ سب سے پہلے کس کو نظر آیا ہے؟ کرونا کو. چند فیصد لوگوں, چند فیصد بھی نہیں, بمشکل 1%, پورے ملک کی ایکٹیویٹیز, پورے ملک کو ایک ٹینشن میں ڈالا جاتا ہے. جبکہ ایران میں ایسا نہیں ہے. ایران تو ایک شیعہ اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, وہاں روڈوں پہ یہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کی پالیسیز اختیار کرتی ہے تو لوگوں سے اپنا اعتماد کھو دیتی ہے کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہو. آج اس پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام کیا ہے. آج بہت سی باتیں درمیان میں نا گچمچ ہو رہی ہیں. ادھر پڑوسی ملک میں بھی دماغ جا رہا ہے, افغانستان میں. اس میں تو اگر ہم نے بات چیت شروع کر دی تو پھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر پائیں گے آپ لوگ. ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانی, امریکہ نے جب افغانستان سے جانے کا معاہدہ کیا تو امریکہ کے چینل اور ہمارے بھی بعض چینل, یہ انڈیا کا چینل تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ طالبان تعداد میں 75,000 ہے اور افغان آرمی 3.5 لاکھ. تو اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جو پرانا طالبان کا دور تھا کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. اب ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے. وہ یہ بیان دے رہے تھے, اور طالبان آدھا افغانستان ایسے فتح کر چکے تھے جیسے انڈے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہوں. گھر والوں نے بھیجا ہو, جیسے ہم جا رہے تھے نا دکان پہ انڈے لینے کے لیے, درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے بھائی؟ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ جب گھر والوں نے بھیجا ہے, کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے آپ کو؟ بھئی آپ کی بیوی نے انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے, کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کو پتہ ہے تو لے کے آنا ہی آنا ہے, ورنہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسے جا رہے تھے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے نا, ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے. تو وہ محمد آفاق خان ہے نا, لندن والا, بڑا اچھے وہ کلپ بناتا ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ پرانے ان کی نیوز
اور اب موجودہ حالات وہ چلا رہے. ادھر بیان آ رہا ہے کہ اب ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے, اب یہ فتح نہیں کر سکتے. ادھر خبر آ رہی ہے طالبان بیٹھے ہوئے ہیں صدارتی محل میں, چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی مزاحمت پہلے ہوئی تھی اس کا 1% بھی نہیں ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نیوٹرل ہو کے بیان کر رہا ہوں. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں طالبان کا حامی ہو کے کر رہا ہوں یا طالبان کا مخالف ہو کے. مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں. مجھے کیا سمجھیں؟ بالکل نیوٹرل. بلکہ فرض کر لیں میں طالبان کے خلاف ہوں نہیں ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. فرض کر لیں میں امریکہ کا حامی ہوں نہیں ہوں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو جب پہلے لڑائی ہوئی تھی تو اس لڑائی میں بہت, ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اشرف غنی ایسے نکلے ہیں اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا. لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں نا تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ سے ہم نہیں نکلتے جتنی اسپیڈ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلے ہیں. اور دنیا حیران ہے, امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا کمبختو 11 دن بھی نہیں ٹھہر سکے. چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے. تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ 52 کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو, جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں, ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے. ان کو پتا تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے. ملا عبد الغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا تو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے. یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی. ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس. تو کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات, اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا تو ملا عبد الغنی اٹھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی 20 سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 20 سال ہو گئے لڑتے ہوئے, 20 سال بعد تو لڑ لو 20 سال اور, ہم مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اب تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے. افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں, ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے, بھائی حکومت بن گئی تھی, جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں, ان پہ بمباری کی, اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم. تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے. تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا. یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا
کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا, مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ. تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی, لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے, غلط ہوا ہے, لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے, اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے, میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو, اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں, خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا, تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے, جو چھرا گھونپنے والا ہے, اس کے آپ اتحادی بن گئے, اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے, امریکہ سے بھی نفرت کرتے, اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے. لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اس حکومت کے حواریوں کا, ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو, آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو, اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے, میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا, لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے, افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے, جاب کرتے, ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی؟ سب سے زیادہ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو, لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مذاق اڑایا تھا. جب امریکہ آیا نا, بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی, میں مضامین اخبار میں پڑھتا تھا, ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو اب بالکل چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے, ایسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے. بولو نا بھائی, آپ نے جو اپنے شروع میں مضامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں, ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے, ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے, بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر, پاور غالب آ گئی, بولو, ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لکھو نا مضمون, بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا,
ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں, ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا. آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو افغانستان میں بسنے والے مسلمان, کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے. ہمارے جو KPK کے اور کوئٹہ کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, سب آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے, جنگ, کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں, تم ہی نے مروایا, تم ہی نے ان کو بھیجا, اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا, ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو. اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا. یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے, افغانوں نے, اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے, یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیا کے خلاف لڑتے رہے, وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی رہی. نام طالبان کا لگ گیا, کیونکہ سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں, یہ تو بہت تھوڑے. یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے. ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے. اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے, مریخ پہ بھی جا سکتی ہے, انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. تو یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے, اس پہ فخر کرو, اس پہ کیوں ذلت والی باتیں کر رہے ہو. بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے. یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے. آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, کبھی کسی کے اوپر, تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے. آپ بولو ہم نے کیا ہے. دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو, اور کر رہی ہے الحمدللہ. آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے ذلت میں تبدیل مت کرو. آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کیا کس نے ہے بھائی, اس نے کیا ہے. کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی. برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد رشیا آیا, اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا. پاؤں رکھنا تو جانتا تھا, اس میں ریورس گیئر بولو بعض وہ نہیں, ایسی گاڑی تھی رکشے میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوتا ہے, اب ہونے لگا ہوگا, سنا پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ ایک 50 آتی تھی, 50 بائک ہوتی تھی, اس میں ریورس, بائکوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ریورس گیئر, وہ کلچ کے بغیر گیئر لگتا تھا اس میں. جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں, ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بہت بعد میں آیا ہے. آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے. ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. یہ تو وہاں کی تاریخ ہے. پھر جب
امریکہ نے دیکھا کہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس کی بات نہیں ہے. سمرقند کو ہضم کیا رشیا نے, بخارا کو ہضم کیا, ترمز کو ہضم کیا, اتنی بڑی بڑی تاجکستان, ازبکستان, یہ ساری ریاستوں کو ہڑپ کرتے 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 افغان گورنمنٹ کو اس نے خریدا, افغانستان میں داخل ہوا, پورے ملک پہ, گلی گلی پہ, ہر محکمے پہ مکمل قبضہ کیا. اس کے بعد اس کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا ہے. یہ معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ جس پہ ملحدین کو, سیکولر لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا, مگر اللہ جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور جس کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, جس نے ہٹ دھرمی کا فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا اسلام کو یا خدا کو, وہ یہی کہے گا کہ یہ کس کی لڑائی تھی؟ امریکہ اور روس کی لڑائی تھی. لوگوں نے کہا اس وقت, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, بحثیں ہماری بھی ہوتی تھیں کہ کہاں سے روس کی امریکہ کی لڑائی ہو گئی بھائی, سارے تو افغانی لڑ رہے ہیں. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارا اٹھا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں, اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا ہے. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو خدا کو نہیں مانتی, وہ ہمارے باپ بن کے ہم پہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے چرس پی رہے, ہمارا کس کا معاملہ ہے؟ چرسی نہیں ہوتے افغانی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی چرسی ہے تو وہ بھی لڑتا ہے, وہ کہے گا میں جان دوں گا خدا کی خاطر, برداشت نہیں کروں گا میں. جیسے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں, ایک ابا کی باتیں مانتا ہے اور دوسری ابا کی باتیں نہیں مانتا. آپ کے ابا, ان 2 کے ابا پہ کسی نے حملہ کیا, اب جو نافرمان تھا وہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا آ کے. لوگ کہیں گے تو ابا کا نافرمان ہے. وہ کہیں گے نافرمان کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے باپ کو میرے سامنے کوئی مارے اور میں, ہے تو میرا باپ نا. تو پہلے وہ لڑے ہیں رشیا کے خلاف. امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی, چلو یہ اب رشیا. میں الحمدللہ نہ فلمیں دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی ترغیب دیکھتا ہوں. مجھے اس وقت بتایا گیا کہ ایک امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے, کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا, آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا, وہ فلم امریکہ نے بنائی اور امریکہ کے سینما گھروں میں چلی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی فلم کے شروع سے لے کے فلم کے اینڈ تک. اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے, کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا, میرا گلا آج بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی مشکل سے آج میں بیان کے لیے آیا ہوں. 2-3 دن سے طبیعت بہت شدید خراب چل رہی ہے اور مجھے اس کا علاج بھی معلوم ہے. علاج یہ ہے کہ میں 2-4 دن کے لیے کراچی سے باہر چلا جاؤں, کیونکہ بھنگی خانہ بن چکا ہے الحمدللہ, اور اب یہ جب تک ہوا تبدیل نہیں ہوگی یہ سیٹنگ پہ نہیں آنے والا. تو بھنگی خانہ, وہ پچھلی دفعہ میں بیان کر رہا تھا, کراچی کی برائیاں کر رہا تھا حکمرانوں کی, وہ عامر لیاقت صاحب آ گئے, عجیب ٹائم پر آئے. تو عامر لیاقت صاحب کہیں گے میرا کیا تعلق بھائی ان گٹر کے ڈھکنوں سے. یہ جمہوری نظام حکومت جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, اس میں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا یہ والا کام ہے کس کے ذمہ ہے. یہ ایسا پیچیدہ نظام ہے. دیکھو سعودی عرب میں جاؤ گے ہر کام کے ذمہ دار بادشاہ ہے. متحدہ عرب امارات میں جاؤ گے جو غلط ہو رہا ہے لوگ کس کو پوچھیں گے؟ بادشاہ کو. ہمارے ہاں جاؤ
تو وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری. پتہ ہی نہیں اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اس کے لیے پہلے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی کہ یار ڈھکن کس وزارت کے تحت آتے ہیں, گٹر کے ڈھکن, کچرے خانے کس وزارت کے تحت آتے ہیں, اور اس کا وزیر لیٹسٹ چل کون رہا ہے. اتنے سیاست دان اتنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ بددعا کس کے خلاف کرے انسان. پھر ہم تو ہول سیل کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہول سیل کے حساب سے کر رہا ہوں, جو واقعی مستحق ہو اس کو لگا دے, باقیوں کو معاف کر دے, کیونکہ باقیوں کو کسی اور طریقے سے آ کے لگ رہی ہیں. پھر ایک آدمی پر زیادہ بددعائیں ہو جائیں, صحیح نہیں ہے نا. تو میں یس کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ فلم بنائی, تو وہ اس کے کلپس میں نے دیکھے, تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جرنل یا فوج کا کوئی آفیسر, اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے, جہازوں کے سامنے, سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں, بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے, آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں, اپنے اس فوجی کو. تو اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا, تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں, تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ملفوظ ہیں امریکی فوجی کے. یہ جو میں الفاظ ابھی بتا رہا ہوں, امریکن جنرل اس رشین آرمی کے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہو یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی. امریکہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کا اس پر ایمان, ابھی اللہ کو پتا ہے کہ آپ کا ایمان تو ہے کہ یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی, لیکن جس لیول کا آپ کا ایمان ہونا چاہیے ابھی وہ ہے نہیں. آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے, کیا ہو گیا بھائی بول لو یار, آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں. دیکھو ایک ہوتا ہے مشاہدے کا علم اور ایک ہوتا ہے خبر کا علم, دونوں سے یقین حاصل ہوتا ہے مگر کیفیات میں فرق ہوتا ہے. آپ کو کسی نے آ کے بتایا وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اتنے لوگ مر گئے, ٹرین کے نیچے آ گئے, ایکسیڈنٹ ہوا, یقین ہوگا نا آپ کو, لیکن وہ یقین ہوگا جو وہاں کھڑے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو امریکہ نے یہ فلم چلائی اپنے سینما گھروں میں اور افغانوں کے بارے میں دنیا کو یہ بتایا کہ یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی. ان کو چونکہ اس پر 100% شرح صدر نہیں تھا, اللہ نے کہا کہ میں تمہیں خود بھی ایک دفعہ لڑوا کے یہ بتا دوں گا کہ تم کبھی بھی جھوٹ بولو نہیں بولو, تم جب بولتے ہو ہمیشہ کیا بولتے ہو, بالکل سچ بولتے. سچی مچی کا تم نے اس کو فلم سے باہر لے کر آؤ. کچھ چیزیں فلموں میں ہوتی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اچھی لگتی ہیں. فلموں میں تو ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو, چھوڑ رہے ہیں, صرف رشیا کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج امریکہ نے دیکھ لیا, ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں, ہم تو امریکہ کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کیوں مروا رہے ہو اپنے فوجیوں کو, کیوں مروا رہے ہو بھائی ان کو. رشیا نے تنبیہ کی تھی کہ آپ جس آرمی کو بھیج رہے ہو نا, ان کے بچوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے, بچہ بھی پھٹ سکتا ہے, نہیں کرو یہ تجربہ جو ہم کر چکے ہیں. لیکن وہی ایکچولی اصل میں آپ کا طریقہ کار اور تھا. ایکچولی ہم تو افغان کے وسیع تر مفاد میں آ رہے ہیں, ہم تو وہیں الیکشن, تم نے الیکشن تھوڑی کروائے تھے, جاہلوں کی طرف برس گئے ان پہ. ہم آئیں گے بہت تمیز سے, بہت وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہوتا رہا 20 سال میں. یہ درست ہے کہ امریکہ نے وہ پالیسی اختیار نہیں کی جو رشیا نے کی تھی, اس لیے امریکہ کا وہ نقصان نہیں ہوا جو کس کا ہوا تھا, رشیا کا. بہت تمیز سے چلنے کی کوشش کی ہے اس نے,
تمیز کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, بہت کچھ کیا ہے, رشیا کی نسبت کم کیا ہے, لیکن اس نے اپنے ساتھ درجنوں ملکوں کی فوج کو افغانستان میں ڈالا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے امریکہ طالبان کو قبول کرے گا, امید ہے انشاءاللہ. اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ طالبان اب پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. دنیا بھی دیکھ لی انہوں نے, تجربہ ہو گیا نا. جو ان پر ایک الزام تھا انہیں کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ترجیحات نہیں ہے, انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہمارے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو چکی. وہ افغان عوام کے خیر خواہ بن کے آئے ہیں. سعودی عرب نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اشارہ دے دیا ہے کہ اگر طالبان اسلام پہ قائم رہتے ہیں تو ہم ان کو قبول کریں گے, اللہ کرے. تو کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں ہے یہاں کہاں سے. تو میں یہ اصل کہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے یہ کہہ رہے تھے یہ جنگ رشیا اور امریکہ کی ہے, درمیان میں گھسیڑا کس کو گیا ہے؟ مسلمانوں کو. یعنی وہ ان کے ذہن اس کو مان نہیں رہا تھا کہ یہ ایک کمزور قوم بھی اس طرح طاقتور پہ غالب آ سکتی ہے. اللہ نے ان لبرل لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے اسی امریکہ کو لڑوا دیا. کس سے؟ انہی سے. اب کس کی جنگ ہے یہ؟ اب کس کی جنگ ہے؟ ابھی تو جس پہ تم تعاون کا وعدہ کر رہے تھے وہی گھسایا ہے. اب کس کی جنگ ہے یہ؟ اور انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے, دیکھو انڈیا کی عوام تو سیدھی سادی ہے, چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہوں, تو گورنمنٹ گھماتی ہے نا لوگوں کو میڈیا کے ذریعے. انڈیا کا میڈیا بتا رہا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, کافی ٹینشن میں, کہ ہمارے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کیا ہو گئی؟ بولو, تیل ہو گئی. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہائے 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 ہائے, چیخنا چلانا, ایسے بیچارے چیخ رہے ہیں کہ ترس آ رہا ہے ان کے اوپر. ابھی نندن پہ اتنا ترس نہیں آیا تھا, اس کو تو پھر بھی چائے وائے پلا کے ریلیکس کر دیا تھا. ہماری دشمنی انڈیا کی عوام سے نہیں ہے, مودی سرکار سے ہے, اور ان سیکولر قوتوں سے ہے جو اپنے ملک کے ساتھ بھی خیر خواہ نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ جب تک وہاں پر ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن جاتی اس سے پہلے آپ وہاں کروڑوں روپے جھونک دو وہاں پہ؟ انڈیا ہی کے دو اینکر آپس میں لڑ پڑے. ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو دوسرا اینکر کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. دوسرا کیا کہ جاؤ گھس جاؤ نا, ڈنڈے سے حکومت کرو, جاؤ لڑو طالبان سے, تمہارے پاس فوج ہے, آرمی ہے, طاقت ہے, جاؤ گھس جاؤ, فائٹ کرو. کس نے منع کیا ہے؟ وہ بیچارہ چپ کہہ رہے اس کا مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ خود کہہ رہا ہے, بڑا عقل مند اینکر تھا وہ. میرا دل چاہ رہا تھا فون کر کے شاباش دوں, یار بہت اچھا. تو آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ نے کیا افغانستان کی تاریخ نہیں پڑھی تھی؟ جو قوم برطانیہ سے زیر نہیں ہو سکی, جو رشیا جیسے ریچ سے زیر نہیں ہو سکی, وہ کہاں زیر؟ وہ لڑتے رہیں گے تا قیامت. میں نے یوٹیوب پہ ایک 2011 کی بات ہے, ایک امریکن فوجی کا انٹرویو سنا. وہ میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہے بندوق تان کے. تو ایک نیوز اینکر نے اس سے انٹرویو لیا, نیوز رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا کہ آپ کو یہاں لڑنا کیسا لگ رہا ہے. اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں, اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی, یہ موت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم موت کے لیے نہیں لڑتے. کہ ان سے لڑنا بہت, یہ لڑنے کا ان کا مقصد ہی موت ہے. بھی کچھ دن پہلے ایک ملحد کا میں نے مکالمہ دیکھا. ایک کے پی کے کا کوئی مجھے پشتو اسپیکنگ لڑکا لگ رہا تھا, اس ملحد سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے ولی اللہ کو قبروں کو دیکھا ہے کہ 6 مہینے بعد بھی جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کی لاشیں صحیح سلامت نکلی. ہم نے ایسے ولی اللہ دیکھے.
وہ کہہ رہا ہے ڈرامہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور تصویر دکھا رہا ہے برف میں ہاتھی, مرے ہوئے ہاتھی کی, کہ دیکھو یہ بھی کئی سال سے محفوظ ہے, یہ بھی کئی سال سے. تو کیا یہ بھی ولی اللہ ہے؟ برف میں تو میرے بھائی چرسی ہیروئنچی بھی محفوظ رہے گا نا. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں درمیان میں کال ملاؤں کہ میں نے خود ادا کے خون کی خوشبو سونگی الحمد. ایک ایک ہفتہ پرانی لاشیں دیکھی ہیں بالکل صحیح سالم. یہ تو ایسی مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے جو آدمی دیکھ رہا ہو وہ اس ملحد کی بات پر کیسے یقین کرے گا؟ ملحد کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو بہت دیکھے ہیں ادھر کراچی میں, پاکستان میں, جو بم دھماکوں میں گولیوں میں شہید ہوئے نا علماء. میں نہیں کہہ رہا سب محفوظ ہوتے ہیں, بہت سے محفوظ رہتے ہیں. حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیا کرتے تھے, 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 2 سال بعد ان کے بیٹے نے مجھے بتایا 6 مہینے بعد. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے. 6 مہینے بعد اسی طرح باڈی سلامت اور خون میں اسی طرح خوشبو جو شہادت کے وقت تھی. صرف ایک نہیں ہے, بہت ہیں. مشاہدے سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے نا, جو NGO, ان کے آفیشیل چینل پہ میں نے خود خبر پڑھی. پہلے یہ خبر ایک اخبار میں شائع ہوئی کہ ریڈ کراس والوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں افغانوں کی لاشوں سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ایک ہفتے بعد بھی محفوظ ہوتی ہیں. سب کی بات انہوں نے بھی نہیں کی کہ سب ہے, بہت سو میں دیکھا ہے. اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور ادھر ہی ان کے مخالفین کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ایک دن میں ہی خراب ہو جاتی ہیں اور ان سے سڑی ہوئی بو آتی ہے. یہ یہاں کے کسی نجی اخبار میں خبر آئی, اور اس میں یہ بھی کہ ریڈ کراس والوں نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی, ان افغانی جو لڑ رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, قبضہ چھڑانے کے لیے, ان کی خوراک پہ ہم ریسرچ کریں گے کہ یہ کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لاشیں ایک ایک ہفتہ سلامت رہتی ہیں. یہاں کے نجی اخبار میں جب یہ خبر آئی تو میں ریڈ کراس والوں کی ویب سائٹ پر گیا, آفیشیل ویب سائٹ پر. میں نے کہا پہلے تصدیق کرو. انہوں نے اچھا انہوں نے حوالہ یہ دیا تھا ریڈ کراس کی آفیشیل ویب سائٹ کا. میں نے اس میں جا کے دیکھا یہ خبر واقعی اسی طرح موجود تھی, لیکن چھوٹی سی نا نیچے کر کے لگائی ہوئی تھی. بعد میں وہ بھی کیا کر دی, اڑا دی. تو جب تک اللہ کی طرف سے موٹیویشن نہیں ملتی, اس طرح کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نہیں دیتا. الحمدللہ افغان طالبان نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. اب دنیا کو ان پہ انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم ایران سے بھی, رشیا سے بھی, پاکستان سے بھی, کسی ملک سے ان کی دشمنی نہیں ہے. اب ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا کے انہیں ٹارچر کرنا یہ آپ کے ضدی اور ہٹ دھرم ہونے کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو پورے حقوق دیں گے, ان کو ملازمتوں کی بھی اجازت, اسکول میں پڑھنے کی بھی اجازت, لیکن پردے کے ساتھ, اسکارف کے ساتھ. یہی تو ہم یہاں بھی کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کسی عالم نے تقریر کی ہو کہ لڑکیوں کو پڑھانا حرام ہے اسلام میں؟ او بھائی یہ ایک ساتھ کیوں بٹھا رہے ہیں ان کو؟ یہ کیا لگتا ہے اس کا جس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہ اس کا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہے؟ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول بنا دو, لڑکوں کے لیے الگ اسکول بنا دو, تو کیا جا رہا ہے؟ شرافت سے یہ بات سمجھ میں دنیا کی نہیں آتی. انہوں نے یہ تو ہوگا. اب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لڑکیوں کے اسکول بھی کھول رہے ہیں ماشاءاللہ, جو خواتین ملازمت کر رہی ہیں اسپتالوں میں ان پہ بھی پابندی نہیں لگا رہے, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاتون اینکر اسکارف میں ان سے انٹرویو لے رہی ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی یہی چاہتے ہیں.
ہم طاقت کے زور پہ نہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تمیز سے بات کر رہے ہیں, آپ یہاں بھی کیا کر دیں, یہی کر دیں. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ پورے کپڑے پہننے میں کیا کوئی ملیریا ہو جائے گا اس کو؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسکولوں میں لڑکیوں کی ڈریسنگ میں یہاں تک گھٹنوں تک ڈریس کا کیا؟ لڑکا جب پورا پراپر ڈریس پہن کے آ سکتا ہے تو یہ لڑکی کیوں نہیں پراپر ڈریس پہن رہی؟ بھائی ان کی کلاس الگ کر دو, لڑکیوں کی, لڑکوں کو ادھر بٹھا دو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی گھسیڑنا ہے آپس میں ان کو. اس کا مطلب تعلیم مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد اس معاشرے میں وہ درندگی اور حیوانیت پھیلانا ہے جو غیر مسلم ریاستوں میں پھیل چکی ہے. اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ افغانستان میں جو نئی حکومت بنے گی, افغانستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا انشاءاللہ. اسلام نہ سائنس کے خلاف, نہ ٹیکنالوجی کے خلاف, اسلام تو کرپشن کے خلاف ہے, اسلام تو بے حیائی کے خلاف ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. پاکیزہ معاشرہ ہو, مرد صرف اپنی عورت اپنی بیوی کی طرف آ سکتا ہو, یہ زیادہ پاکیزہ معاشرہ ہے, یا وہ معاشرہ ہے کہ ادھر ایک بیوی ہے اور ادھر 10 عورتوں سے اس نے دوستیاں لگائی ہوئی. میرا بھی ایک بیان ہوا تھا, پتہ نہیں وہ کلپ لڑکوں نے بنایا, لبرل انٹیاں اور مردوں کے حقوق. لبرل انٹیاں, یہ میں نے اس کلپ کا خود, میں کلپوں کے نام خود نہیں رکھتا, اس کا میں نے خود رکھوایا تھا. لبرل انٹیاں اور مردوں کے حقوق. لبرل انٹیاں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے تابع نہیں ہیں, ہم شوہر کے فرما بردار بن کے زندگی نہیں گزاریں گے, ہم کیا ہیں؟ آزاد. یہ نعرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یورپ سے, مغرب سے, ایسا ہی ہے نا. تو میں ان لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ گوروں کے ہاں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہا. تو جب آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں تو اس میں یہ کہیں کہ یہ جو مرد گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں, قانون چینج ہونا چاہیے, مردوں پہ آدھا خرچہ ڈالا جائے, آدھا انٹی خود اٹھائیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ پورا لو نا انگریزوں کے قانون کو. ساری قوم کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں. خالی پیلی کے رشتے 2 منٹ میں بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی جی. ہاں تو وہ کینیڈا سے کسی خاتون کی کال آئی ہے. میں کالیں بہت کم ریسیو کرتا ہوں, میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اٹھا لو نا اور بیان میں پھر واقعہ سنا دو تو پھر لوگوں کو دھڑا, ابے انٹی کی کال اٹھا لی, ہماری کال نہیں اٹھا رہا. ابے اس طرح کے میسج. وہ اتفاق سے کسی انٹی کی نکلی تھی, مجھے نہیں پتا تھا یہ انٹی ہیں یا انکل ہیں. کبھی ہوتا ہے نا 24 گھنٹے میں ایک آدھ کال اٹھا لیتا ہوں, تو وہ تو جس کی کال نکلے گی وہی ہوگا نا, اب ہمیں کیا پتا کون تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. اچھا یہ میسج بھی ان تک چلا جائے گا. میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں, کینیڈا کی خواتین ٹوٹلی آپ کے اگینسٹ خلاف ہو گئی ہیں, اور خدارا کچھ بیانات میں تبدیلی لے کر آئے. یہاں خواتین اپنے میاؤں کو آپ کے بیان سننے سے منع کر رہی ہیں کہ ہمارے شوہروں کو برباد کر رہا ہے یہ آدمی. تو انہوں نے کہا میں کوئی پتہ نہیں سنت اکیڈمی کے نام سے کوئی اکیڈمی چلاتی ہوں, تو آپ کا اس میں ایک آن لائن بیان رکھوا دیتی ہوں تاکہ آپ ان خواتین کو سمجھائیں کہ بھائی ہم عورتوں کے حقوق کے بھی قائل ہیں, ہم مردوں کے. میرے تو بہت سے بیانات خواتین کے حقوق پر ہوئے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو میں ٹوٹلی عورت کے حق کی بات کرتا ہوں, کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. جب بھی میرا کسی گاؤں میں دیہات میں بیان ہوتا ہے A to Z عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہوں میں. تو اللہ کرے یہ بیان ان تک پہنچ جائے. تو وہ کینیڈا کی جو انٹیاں ہیں, ظاہر ہے وہ انٹیاں ہی ہیں, شادی شدہ ہی ہیں, تبھی تو ان کو وہ پہلے یہ بتا دوں ان کو مجھ پہ غصہ کس بات کا. کہہ رہے ہیں ہر بیان میں 2-3 شادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے شوہروں کو کیا کر رہا ہے یہ آدمی؟ خراب کر رہا ہے. اور یہ عورتوں کے حقوق پر کبھی بات نہیں کرتا یہ آدمی, ہمیشہ کس کی بات کرتا ہے؟ مردوں کے حقوق پر. حالانکہ یہ 100% غلط ہے, بالکل غلط ہے.
ہم نے تو بہت دفعہ عورت کے حقوق کی بات کی ہے. تو ان کینیڈا کی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھو آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جوانی میں اگر بیوہ ہو گئی یا آپ کی کسی بیٹی کو جوانی میں طلاق ہو گئی تو پھر آپ کو میرے بیانات کے علاوہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا. پھر جب آپ کے لیے کھاتی پیتی اچھی فیملی سے دوسری شادی والے کا رشتہ آئے گا جو الگ گھر دے رہا ہوگا, یا آپ چاہتی ہوگی کہ میری بچی کو یہ ایکسیپٹ کر لے, ہر ایک کو تو نہیں انسان اس قابل سمجھتا نا کہ اس سے اپنی بچی کی شادی کرے, لیکن آپ کو قوم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے بڑے کھاتے پیتے اچھے اخلاق والے, الگ گھر بھی دے سکتے ہوں گے, اور آپ کو یہ امید ہوگی کہ ہماری بچی کی شادی کی امیدیں ختم, تو یہ کر لے گا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر وہ یہ کہے کہ میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا, پھر آپ کہیں گے مفتی طارق مسعود کے بیان سننے کی بہت شدید ضرورت ہے آپ کو. یہ والا کلپ سنو, بے شک اپنے شوہر سے چھپا کے سنائیں گی ہونے والے داماد کو, لیکن وہ ہونے والا داماد اتنا ڈھیٹ ہوگا کہ وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا وہ, اور آپ تعارف یہ کرایا کرو گی یہ میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والا داماد ہے جس کو ہم نے خود آفر کی تھی, ہم تو سمجھ رہے تھے کر لے گا, لیکن یہ ہوتے ہوتے, کیونکہ اس کی اماں نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہمارے ہاں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, یہ تو بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہے. تو میرے بھائی جن لڑکیوں پہ جو گزر رہی ہے نا, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, ان سے جا کے پوچھا کرو ذرا. ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے, ان لڑکیوں سے جا کے پوچھو ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. کتنی بیچاری جوان لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئیں, جوانی میں طلاق ہو گئی, ان کو ترس رہے ماں باپ. لوگ کہتے ہیں ہم تو پیغام بھیج دیں دوسری شادی کے لیے, ہمیں تو دے نہیں رہے. بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی بھیجے اٹھا کے دے دیں, اس میں تو اور زیادہ انسان حساس ہو جاتا ہے کہ بھائی دوسری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اس سے زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے جو پہلی شادی والے میں, کیونکہ 2 کو پالنا یہ 1 سے زیادہ 10 گنا زیادہ مشکل ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں 10 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی لڑکی بیوہ ہوئی, 15 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ شوہر اتنا مالدار ہے کہ اب وہ کسی غریب کی بیوی نہیں بن سکتی, اس کو ویسے ہی چاہیے اسی خاندان کا, اور اس خاندان کے مرد سارے مکھنچو, سمجھ رہے ہیں. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے, جوانی میں بیوہ ہوئی ہے, اس کے بچے ہم رکھ لیں, بیویوں سے ڈر رہے ہیں. تو ان کو میں ان کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. دوبارہ سنا دیتا ہوں سلیمان احمد والا واقعہ. دم میں آگ لگاؤ. 2 چڑیائیں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں, تو ایک جیٹ طیارہ قریب سے گزرا, ان کے پر اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے بڑی چڑیا سے پوچھا کہ آنٹی ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں, یہ بھی ہوا میں اڑ رہا ہے, لیکن اس کی اسپیڈ اتنی تیز کہ ہمارے پر جھڑ گئے, تو آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہے؟ اس نے کہا بہن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نکل رہی ہوتی ہے نا پیچھے سے, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ. تو میں قوم کے جو باصلاحیت مرد ہیں جو 2-3 رکھ سکتے ہیں, قوم کی بیوہ طلاق یافتہ غریب لڑکیوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, میں کینیڈا کی ان انٹیوں سے, خواتین سے اگر کوئی انٹی نہ ہو تو معذرت بھائی, ہو سکتا ہے بہت سے ہمیں انٹی کیوں کہہ دیا انہوں نے, ہم انٹی ہیں کیا؟ تو نہیں ہے انٹی. ہاں, تو ان خواتین سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ان مردوں کو جو بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں, خاص طور پر آپ کی اولاد میں بھی کل کسی کو بچیوں میں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کوئی اس سے دوسری تیسری کر کے ٹھکانہ دے دے, تو ایسے باصلاحیت مردوں کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ماچس کی تیلی لگا دیتے ہیں, اب اگلا ہی کہ لگی نہیں رہی وہ آگ تو پھر ہمارا قصور نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ میرے ان بیانات کا غلط لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بس یہ بات کیا کہ اپنے بیان ختم کرتا ہوں.
بہت سے مرد جو باصلاحیت نہیں ہوتے, 2 بیویوں کے اہل نہیں ہوتے, وہ نالائق بھی 2 کرتے ہیں, پھر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف 2 شادیوں والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ 1 شادی والوں کے ساتھ. نکاح کی فضیلت پر جب بیان ہوتا ہے تو قرآن نے بھی کہا, اسلامک کلچر بھی ہے, تو بہت سے لوگ جو نکاح کے اہل نہیں ہوتے وہ 1 شادی کر کے اس بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اب آپ کہو کہ مردوں میں بیوی پالنے کی طاقت ہی نہیں ہے, لہذا نکاح کی ترغیب دینا ہی غلط ہے. تو یہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل یہ ہے کہ جب لڑکی والوں کے لیے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو لڑکی والے جلدی نہ کریں ہاں کرنے میں, اس کو پرکھیں. اب پرکھنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ میں لوگوں کو پرکھ کے بتاتا رہوں گا یہ والا آدمی تو 4 کے قابل ہے, یہ والا میں نے تحقیق کی ہے 3 کے قابل ہے, اس کو میں 3 کی ترغیب دوں گا, اس کو میں 4 کی ترغیب دوں گا, اس کو میں 2 کی دوں گا, اس کو 1 کی دوں گا, اور اس کو کہوں گا یہ کرے ہی نہیں. یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ لڑکی کے باپ کا کام ہے, کیونکہ لڑکی کا باپ میں نہیں ہوں, لڑکی کا باپ آپ ہے. آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری طرف نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے, مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے چوتھی کر رہا ہے. تو مفتی طارق مسعود نے یہ تو بیان میں کہا ہے کہ باصلاحیت مردوں کو 4 کرنی چاہیے, یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ والا آدمی کیا ہے باصلاحیت. یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. یہ کس کا ہیڈک ہے؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو نا. آپ تحقیق کر نہیں رہے, بس وہ دوسری کے لیے آ رہا ہے تو سنت زندہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو. تو یہ آپ کی غلطی ہے, یہ میرا ہیڈک تھوڑی ہے. آپ تحقیق کرو. جیسے پہلی والے میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے, کتنا نچوڑتے ہیں اس کو, کرتا کیا ہے, کردہ کی ہے, کہیں گے لکڑ کا کام کرتا ہوں. ایسا تو نہیں جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہو. جاؤ ادھر جا کے دیکھو لکڑیوں کا کیا بزنس ہے بھائی. پکڑا جاتا ہے, پھر وہ پتہ چلتا ہے جی میری وہاں نیو کراچی میں دکان ہے لکڑیوں کی, وہاں جا کے پتہ کرتے ہیں ابے بھائی اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر اگر وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے تو پڑوسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے دکان ادھار لے کے بیٹھا ہوا ہوئی ہے. ایسے بھی لوگ کرتے. میں نے دیکھا ہے دفتر میں 3 پیس سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے, دوست کو بتایا آج میرے رشتے والے آ رہے ہیں, بتانا نہیں کہ یہ میرا آفس نہیں ہے. ہوتا ہے دھوکے میں سب کچھ ہوتا ہے. لڑکی والے آئے, دیکھا بھائی ماشاء اللہ بڑا حساب کتاب فٹ فاٹ, ہاں کر دی. اس کے بعد وہ دفتر نظر ہی نہیں آیا, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, لکڑ کا کام کرتا ہے. تو یہ میرا ہیڈک ہے کیا ہے؟ یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. آپ تحقیق کرو. ہم تو خود جب کہیں پیغام بھیجا ہم نے تو اگلے نے ہماری اتنی تحقیق کی. میں کہتا بھائی میں وہی ہوں جو یوٹیوب پہ آتا ہوں, کہنے بھائی مفتی صاحب ویڈیو الگ چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, گھریلو حالات الگ ہوتے ہیں. یہاں تو سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو تحقیق کر. ایک دفعہ کیا ہوا, اپنی ذاتی باتیں بتانی نہیں چاہیے یار, اب بتا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو پتہ چلے لوگ کیسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں. پوری ریسرچ کر. میرا شہد کا بزنس تھا, تو پرانی بات ہے, بہت پرانی, 2009 یا 10 کی بات ہوگی. تو میں نے کہیں پیغام بھیجا لڑکی والوں کی. میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا. انہوں نے کہا کام کیا ہے آپ, بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا جی شہد کا کام ہے. شہد کا تھا میرا بزنس, لیکن میرے پاس میں بیانات میں درس و تدریس میں لگا ہوا تھا. بزنس کو ٹائم دینے کا ٹائم بالکل بھی نہیں تھا, وہ ایسے ہی چل رہا تھا بس اللہ توکل. تو وہ کہیں پنجاب سے سفر کر کے آ گئے کہ میں وہ بیانات میرے سنتے تھے, وہ آڈیو بیان جاتے تھے نا, مجھے جانتے تھے بیانات زبردست یہ وہی وغیرہ وغیرہ. تو آ گئے, ٹھیک ہے بھی. لوگوں نے کہا بھائی اتنے مشہور آدمی ہیں بیانات کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. اور کیا تحقیق؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں گھر جاؤں گا. یہاں مسجد کے کمرے میں آ کے 3 دن تک ہم نے ان کی سیوا کی ہے. صبح کا ناشتہ, دوپہر, ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر, ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر. انہوں نے جناب دیکھا بھائی اس کمرے میں نا شہد کی بوتلیں سجی ہوئی رکھی ہوئی ہیں. 3 دن رہے. 3 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک بوتل بھی 3 دنوں میں بکتی ہوئی نہیں دیکھی. کون سا بزنس ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ میرا بزنس تو تھا, ٹائم نہیں تھا. کبھی کوئی کسٹمر بھولا آ گیا تو مسجد کے خادم کو بول دیا دے دے بھائی اس کو پیسوں کا حساب بھی تو خود ہی کر لینا.
مجھے دے دینا شام کو پیسے. اس اسٹائل میں چل رہا تھا ہمارا بزنس. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے بزنس کا. اب تو بعد میں چلو آدمی ملازم رکھ لیتا ہے جب لوگ مل جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے اچھا ہم نے اتنی خدمت کی, پراٹھے کھلا رہے ہیں, انڈے کھلا رہے ہیں, دوپہر لڑکوں کو بولا ہوا بھائی ان کا بہت خیال کرنا, ہو سکتا ہے یہ کل ہمارے سسر بن جائے. اتنی سیوا کی ان کی, لیکن بڑے ہوشیار اور اچھا کیا انہوں نے کہا یار 3 دن میں تو میں نے 1 بوتل بھی بکتی ہوئی. اب میں بڑا شرمندہ, میں نے کہا بس ہول سیل کے حساب سے کیا ہوتا ہے جب آتا ہے کیا بولتا بھائی. میں نے کہا بس اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اکٹھا نکلتا ہے. اب مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. یہ تو ہوتا ہے کبھی کبھار اکٹھا مال نکلتا ہے, لیکن آج میں نے تھوڑا زیادہ نکال دیا. اتنا وہ چلے گئے, انہوں نے انکار کر دیا. اچھا کیا ان کے لحاظ سے. اچھا کا مطلب حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, تو مجھے ان کا یہ عمل برا نہیں لگا. میں نے کہا بہت ہوشیار آدمی ہے ماشاء اللہ, 3 دن تک سیوا کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں لیا. اس نے بولا بھائی آپ تیسری شادی کر رہے ہو, اس کے لیے تو اچھا خاصا خرچہ چاہیے, کہاں ہے؟ ہم چل رہے تھے اللہ توکل پہ, اللہ کھلا رہا تھا پلا رہا تھا الحمدللہ. اب ان کو یہ کون سمجھائے. لیکن خیر, تو آپ نے کیا کرنی ہے تحقیق. صرف ممبر کو تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے, تقریریں تو آپ لوگ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو جب معاملات کیے جاتے ہیں تو ایسے جیسے یہ اجنبی, آپ اس کو نہیں جانتے, آپ اس سے پوچھو بھائی تنخواہ کتنی ہے, آپ کہہ رہے ہو میں سب کچھ کھلاتا ہوں پلاؤ, کہاں سے کھلا رہا ہے شاید تو 3 دن میں 1 بکتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کہاں سے وہ مجھ سے اور بیٹھتے تو میں ان کو بتاتا, لیکن جب دل ہی خراب ہو گیا جب انہوں نے یہ جملہ کہا. ہم نے کہا یار اب تو ہوتے ہوتے رہ گئے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میرے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ عام عاشقوں پر ہے, جن کے ریجیکشن ہوتی ہے نا, پھر کہیں اور شادی اور بچے بھی ہو جائیں اور بچے آپ کو ماموں بھی کہیں, پھر کیا حال ہوتا ہوگا. میرا اللہ کا شکر ایسا حال نہیں ہے, لیکن عاشقوں کا حال ہوتا ہے یہ, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اللہ تعالیٰ, بات کہاں سے میں نے شروع کی تھی, وہ محرم سے شروع ہوئی تھی. کورونا ابھی الحمدللہ دوبارہ آ گیا ہے. چلے پہ انشاءاللہ وہ 40واں ہوتا ہے نا, 1 دن کے لیے کرونا غائب ہوگا. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا جو میں بہت بتاتا ہوں کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. اس نے کہا ایک دن ماموں نے مچھروں کو اتنی گالیاں دی ہیں 3 دن تک مچھر نہیں آئے. 3 دن تک مچھر نہیں آئے. ہو سکتا ہے کہ کورونا کو اتنی گالیاں پڑتی ہوں محرم میں کہ وہ نہیں آتا ہو. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج نماز کے بعد مسائل کا سیشن نہیں ہوگا, میرا گلا سا